الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اور یہ قیامت تک کے لیے اعلان ہے کہ تمہارے لیے، امت مسلمہ کے لیے، مسلمان کے لیے، کلمہ گو کے لیے، ہر شعبے، ہر ڈپارٹ، ہر زاویے سے تمہارے لیے رول ماڈل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں تمہارے لیے رول ماڈل کافر ہو نعوذ باللہ، یہودی ہو نعوذ باللہ، ہندو ہو نعوذ باللہ، جیسے آج بچیاں سمجھتے ہیں۔ یہ نادانی ہے، غلط فہمی ہے، ہماری تربیت کی کمی ہے، ہم تربیت نہیں کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی تربیت کی، وہی معاشرہ جو 50 سال لڑتا تھا، وہی معاشرہ کیسے محبت میں تبدیل ہو گیا کہ گھر دوسرے کو تیار ہیں، کاروبار دوسرے کو دینے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ اگر دو بیوی ہیں تو طلاق دے کر دوسرے کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہیں، جائیداد میں وراثت کی طرح حصہ دینے کے لیے تیار ہیں، خود بھوکے رہ کر دوسرے کو کھلانے کے لیے تیار ہیں، خود پیاسے رہ کر دوسروں کو۔ دیکھیں کتنی بڑی مثال ہے کہ جنگ کا میدان ہے، زخمی ہے، پانی مانگ رہا ہے، قزہ نے پانی لے کر آ رہا ہے، تو اتنے میں دوسرے صحابی نے پانی مانگا، اب یہ پانی پینا گوارا نہیں کیا، جاؤ ان کو دے دو میرا بھائی وہ بچ جائے۔ ادھر گئے تو تیسرے نے پانی مانگا، اس نے بھی قربانی دے دی، اس کو دے دو جو ابھی مانگ رہا ہے، مجھے بھی نہیں چاہیے پانی، یہاں تک کہ پہنچنے سے پہلے وہ شہید ہو جاتا، کہ دوڑتے ہیں دوسرے کے بعد وہ بھی شہید ہو گیا، اپنا کزن بھی شہید ہو گیا، پانی پہلے پینا گوارا نہ کیا۔ یہ تربیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے، پتہ چلا پکانا ہے، دوسرے بھائی کو زیادہ ضرورت ہے، پڑوسی کو، اس کو دے دیا، اسے پتہ چلا تیسرے کو ضرورت ہے، اس کو دے دیا، چوتھے کو ضرورت ہے، کہ 7 چکر کاٹ کے 7 خاندانوں سے ہو کر وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ بکری کی سری واپس پہلے گھر میں آ جاتی ہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہاں سے آیا ہے، کہ ضرورت مند یہ ہے۔ ایسی تربیت کی مثال دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا۔ اس لیے مائیکل جب کتاب لکھتا ہے تو 100 ہستیوں کو لکھتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ تعالی وسلم تک۔ اس میں ٹاپ آف لسٹ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لکھتا ہے، کہتا ہے ایسا نبی، ایسی ہستی، ایسی شخصیت کائنات میں کوئی نہیں۔ اس نے کہا نا تمہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا چاہیے تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لکھنا چاہیے تھا، تمہارا تعلق یہودی ہے، عیسائیوں سے ہے، تم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں نہ کہا؟ ان جیسی ہستی کوئی نہیں کائنات میں۔ میرے عزیزو، ہم اتنے پیچھے چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل نہ سمجھ کر، آپ کی فرمان کو پس پشت ڈال کر، اس لیے ہم زوال کا شکار ہیں۔ اگر آج ہم بھی تربیت کریں جیسے میرے نبی نے تربیت کی۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ کسی کو راشن نہیں دیا میرے نبی نے، کسی کو تنخواہ نہیں دی، کسی کو پلاٹ نہیں بانٹے، روڈ، اسکول، کالج بنا کر نہیں دیے، پل بنا کر نہیں دیے، ہوائی اڈے بنا کر نہیں دیے، میٹرو بنا کر نہیں دی، گاڑیاں تقسیم نہیں کی۔ کیا کیا میرے نبی نے؟ تربیت کر دی۔ وہ معاشرہ جو لڑائیاں لڑتا تھا پانی پینے پلانے پر، گھوڑا آگے دوڑانے پر، 50 سال جنگ رہتی تھی، اب وہ معاشرہ شیر و شکر ہے کہ اللہ کو گواہی دینی پڑ گئی کہ کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں بہت پیار محبت کرنے والے نرم ہیں آپس میں۔ تو یہ تربیت تھی میرے نبی کی۔ اس تربیت کا اثر دیکھیے کہ پھر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، مال کی قربانی کے لیے تیار ہیں، زمین کی قربانی کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس سے بڑی کیا چیز ہوگی؟ سب سے بڑی جان ہے، قربانی دینے کے لیے تیار ہے میرے نبی۔ تو یہ تربیت، آج بھی تربیت ہم کریں۔ کچھ عرصہ پہلے ہم لانڈی سے شیرشاہ آ رہے تھے، تو
کافر سے پہلے کی بات ہے، اس وقت میں پڑھتا تھا تو لالو کھیت کے پاس 10 نمبر لیفٹ بعد اس کے بعد ایک بزرگ ہے یہاں سے بیٹھے یا تھوڑا سا آگے پیچھے ہوگا، کوئی سٹاپ آگے پیچھے، تو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا سیٹ پر، اب باقی بھی بیٹھے ہوئے تھے، جب یہ بزرگ ہے تو فوری کا بزرگ آپ آئیے تشریف رکھیے ادھر بیٹھیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس نے چیخ ماری، اس نے کہا مجھے کئی دن ہو گئے، میں پاکستان آیا ہوں، امریکہ میں رہتا ہوں کراچی کا، رہتا امریکہ میں ہوں، کہیں گے اس تربیت کو میں دیکھنا چاہتا تھا جیسے بچہ یہ میرے لیے کھڑا ہوا ہے، بہت کم رہے گی یہ۔ پھر اس سے پوچھا اس بچے سے بیٹا کیا کرتے ہو، کہنے کہ میں جاب ڈھونڈ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بھائی کی کمپنی تھی شیر شاہ میں، سیدھا کہنے لگا بیٹا اگر جاب ڈھونڈ رہے ہو تو آؤ میں تمہیں جاب لے کر دیتا ہوں، وہی ادھار بھی نہیں کہ نیکی کا صلہ بعد میں ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے، قیامت کے دن ملتا ہے، جنت ملے گی، نقد و نقدی ڈیوٹی مل گئی، صرف تھوڑی سی تربیت ماں باپ کی کہ بزرگوں کو جگہ دیا کرو، اس کا اثر دنیا میں بھی اللہ نے دے دیا اور آخرت میں تو بے مثال اجر ہے جو اللہ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ تھوڑی سی تربیت کرنی ہے ہم نے۔ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی تربیت کیسے تھی، اپنے بچے بھوکے بلکتے چھوڑ دیے، سلا دیے کہ نبی کا مہمان ہے پہلے ان کو کھانا کھلا دو، دیا سلائی بجھا دو، موم بتی کو آف کر دو، لائٹ ختم کر دو، روشنی ختم کر دو اور چباتے رہو، بچوں کو سلا دو، مہمان نبی کا یہ بھوکا نہ جائے، بچے بھی بھوکے رہ جائیں، ہم بھی بھوکے رہ جائیں۔ یہ تربیت کا کمال تھا، اس لیے اللہ نے گواہی دی کہ اپنے جانوں سے زیادہ یہ وفادار ہیں اور اثار و قربانی میں بے مثال ہے صحابہ کرام۔ تو کیا تھا، کیسے بن گئے تھے؟ تربیت تھی۔ میرے نبی نے تربیت کے مختلف انداز اپنائے۔ آپ نے ایک ڈائریکٹ تربیت فرمائی، مثلا آپ نے دیکھا معصوم بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، اس وقت گالی سمجھا جاتا تھا، کسی یتیم بچے کو کندھے پر اٹھانا گالی سمجھا جاتا تھا عرب میں، عرب فخریہ طور پر یہ کہتے تھے۔ میرے نبی نے اس کو گھر میں بٹھایا، بچے کو، اس کو کپڑے تبدیل کروائے، صاف ستھرا بنوایا اور کندھے پر سوار کر تشریف لے گئے۔ یہ تربیت کا انداز تھا میرے نبی کا۔ اور پھر فرمایا یتیم کے ساتھ جو ایسا ہوگا، اچھا تعلق رکھے گا، قیامت کے دن ایسا ہوگا میرے ساتھ جنت میں۔ ایک یہ تربیت تھی، آپ نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا۔ اور دوسری تربیت یہ تھی کہ آپ نے عملاً، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ، حکم دے کر فرمایا۔ آپ کھانا تناول فرما رہے، بچہ ساتھ ہے، صدر بچے تو بچے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، کبھی آپ نے ہاتھ روک دیا، اس کو تربیت فرمائی کہ ادھر سے کھاؤ، ادھر سے کھاؤ۔ اچھا، کھانے میں اپنے ہاتھ سے کھانا چاہیے، لیکن اگر فروٹ ٹائپ کا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بھی سنت ہے، آپ کھجور ڈھونڈ کر کھاتے تھے، ایسے نہیں کہ اپنی سائڈ سے کھاتے تھے، اس ٹائپ کے جو فروٹ ہو اس میں ڈھونڈ کر کھاتے تھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پلیٹ ہے یا کچھ بھی ہے، ٹرے ہے، کوئی بھی چیز ہے، برتن ہے، اگر کھجور ٹائپ کی چیز، انگور ٹائپ کی چیز، اس ٹائپ کی چیز ہو تو آپ ڈھونڈ کر کھا سکتے ہیں، یہ میرے نبی کی سنت ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر کھانا ہو اپنے ہاتھ میں، اپنی سائڈ میں کھانا چاہیے، دوسرے تک ہاتھ نہ جائے۔ تو میرے نبی نے بچہ تھا، معصوم بچہ، اس کی طبیعت کی ہاتھ روک دیا، فرمایا ادھر سے کھاؤ، تربیت فرما دی۔ مختلف انداز سے میرے نبی کی تربیت کی، پریکٹیکلی کر کے دکھایا، یہ بھی تربیت تھی، پریکٹیکلی اس طرح حکم دے کر فرمایا، یہ بھی تربیت تھی، کوئی کام ہو رہا ہے کچھ ارشاد فرمائے یا خاموش ہوئے تو یہ بھی تربیت تھی، یہ بھی تربیت تھی۔ بعدوں کا تھوڑی سی سختی بھی کہ آپ نے تربیت کی۔ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا سیدھا ہاتھ میرا کام نہیں کرتا، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، اور یہ منافق تھا، یہ منافق تھا۔ میرے نبی کی نافرمانی صحابہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، نافرمانی سوچ بھی نہیں سکتے صحابہ کرام، یہ منافق تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا۔ آگے اس نے چال چلی، سیدھا ہاتھ کام نہیں کرتا، میرے نبی نے سخت تنبیہ میں فرمایا تیرا سیدھا ہاتھ کام ہی نہ کرے، موت تک یہ ہاتھ ہل نہیں سکا اس کا، موت تک۔ ہاں منافق صحابی ایسے نہیں کر سکتے، صحابہ تو جان چھڑکتے تھے، جان چھڑکتے تھے، بڑا مجمع وزیر مشیر بادشاہ کی محفل ہے، کھانا لگا ہوا ہے، کھانا گر گیا، صاف کر کے کھا رہے، کسی نے کون ماری، بادشاہ بیٹھے ہوئے، جرنیل بیٹھے ہوئے، کیا ارشاد فرمایا اترو کو سنت حبیبی، سبحان اللہ،
आतरों को मैं छोड़ दूं, सुन्नत हबीबी, अपने हबीब की, अपने प्यारे की सुन्नत, लिहाउल हुमका, इन अहमकों की वजह से मैं सुन्नत को छोड़ दूं, ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। तो ये तरबियत थी मेरे नबी की, आज वो खत्म हो चुकी है। दोस्त हैं, और जाना हुआ यहीं कराची में, अच्छे पोश इलाके में रहते, गाड़ी आम सी रखते। उससे पूछा भी गाड़ी आम सी क्यों रखते हो? कहना मैं गाड़ी तो मैं फिरारी भी रख सकता हूँ, लैंड क्रूजर भी रख सकता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियां रखता हूँ करोड़ों रुपए वाली, लेकिन मैं छोटी रखूँ ताकि मेरे बच्चों के अंदर तकब्बुर ना आए, गुरूर ना आए, ये अपने आप को उड़ता ना समझे। तो पश्तों की मिसाल है, जब मुर्गा जवान होता है तो वो समझता है कि शायद एक दीवार गिर जाएगी, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। मुर्गा जब जवान हो जाए, पश्तों की मिसाल है, तो वो जब ऊपर चलता है ना दीवार के, तो समझता है दीवार गिर जाएगी, मैं इतना वजनी, इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ। वो कहने लगा कि मेरे बच्चों के अंदर इतना तकब्बुर, गुरूर ना आ जाए कि हम फलां गाड़ी में रहते। आपने देखा होगा कि अगर कोई बड़ी गाड़ी में सवार है तो छोटी गाड़ी वाले को आगे नफरत के अंदाज से हरम देते हैं, नफरत के अंदाज से घूर कर देखते हैं, जैसे इसका कोई कत्ल किया हुआ है या 7 कत्ल किए हुए इसके। क्यों? बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी का फर्क, तरबियत कोई नहीं। तरबियत ना होने की वजह से हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है। आज तरबियत ना होने की वजह से हम जवाल का शिकार है, वरना दुनिया की हर नेमत पाकिस्तान में मौजूद है, सिर्फ तरबियत की कमी है। आप तजुर्बा करके देख लीजिए, हरमैन शरीफन चले जाए, सबसे ज्यादा दुनिया में पाकिस्तान दूसरा मुल्क होगा जिसके इतना ज्यादा हाजी या उम्रे वाले होते हैं, तरबियत जीरो है। मेरा दीदो, एक दुख भरी बात बता रहा हूं, बात तरबियत की हो रही है, लेकिन चूंकि हमने तरबियत नहीं की, हरमैन शरीफ में अरबी हर वक्त कुछ ना कुछ बांटते हैं, कुछ जगह मखसूस है, यहाँ बिरयानी बटेगी, यहाँ दूध बटेगा, इस तरह की चीजें वो करते रहते हैं, अरब मुस्तकिल करते हैं, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, रात 12 बजे, सुबह 10 बजे, इस तरह। मेरा जीरो दुख से बता रहा हूं, चूंकि हमने तरबियत नहीं की, उस लाइन में जो लगे होते हैं खाने में, मुफ्त खाने में 90% प्लस पाकिस्तानी होता है खाने, 90% प्लस, यानी 100 बंदा खड़ा हुआ है तो 91, 92, 93 पाकिस्तानी होगा, 1-2 बांग्लादेश को होंगे, 1 आध इंडिया का होगा, बाकी 1 आध कहीं शायद हो सकता है अरबी भी हो जो बद्दू हैं, वरना 90 से ज्यादा पाकिस्तानी होता है। तरबियत नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात अरब गुस्सा करते हैं, ये लैंड तोड़ते हैं ना, बड़ा सख्त खिलाफ होता है अरब, इस तरह लैंड तोड़े जो। अब चूंकि हमने यहाँ सीखा हुआ है, लैंड लगाना नहीं सीखा हमने तो इसी तरह सीखा है, इधर गुस्सा मारा, इधर मारा, इधर से शॉट मार दी, इधर से शॉट मार दी। बाज़ औक़ात अरबी में गाली, नरम गाली दे देते। हरम के अंदर मैंने देखा एक साहब हमारे पाकिस्तान के, बैतुल्लाह के अंदर, तो अब वो बांटते हैं, पीर और जुमरात को उनके दस्तरखान लगते हैं पूरे हरम में और मस्जिद नबवी में, ये सफ़े पूरे इसमें लगेगा दस्तरखान, खजूर है, कावा है, जमजम है वगैरह, इस तरह के हर एक किस्म। अब इधर बंट रहे पाकिस्तानी अपना, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, इधर से भी ले रहा। अच्छा, ये होता है रोजादारों के लिए, ये बांटते हैं असर के बाद, मगरिब से पहले रोजादारों के लिए, तो रोजा रखते हैं रोज, अरब रोजा रखते हैं पीर को और जुमरात को, हुजूर की सुन्नत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे। अब इधर बटा, इधर ले लिया, पीछे बटा, उधर से ले लिया, उस लाइन से भी अब हाथ कर रहा है। अरबी कह रहा है अपने मुलाजिम को, मुलाजिम बांग्लादेश का था, कि पाकिस्तानी झूठ बोल रहा है, इसको रोजा नहीं, इसको नहीं देना, आगे दे रहे हैं, कि मैं अपनी आंखों में, अपने कानों से सुन रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ। अब इसको तो पता नहीं, वो तो अरबी में बोल रहा है, इसे पता नहीं बेचारा कितनी तौहीन होगी, तूने पूरी कौम की तौहीन करवा दी। क्यों? हमने तरबियत नहीं, हमने तरबियत नहीं। आज के मौके पर अब चले जाइए, लाखों का सामान अरब बांटते हैं, अब वो गठरियां बना देते हैं, बड़े बड़े शापर। अब एक इधर शापर रखा हुआ है पाकिस्तानी हमारा, एक इधर रखा हुआ है, एक इधर रखा हुआ है, यहां तक रखने की जगह नहीं, उठाने की भी जगह नहीं, लेकिन ले रहा है। क्यों? हम तरबियत नहीं कर सके, हम इसको अच्छा समझते हैं, अच्छी चीज नहीं थी ये, अच्छी चीज नहीं थी। मेरे नबी तो 3-3 दिन भूखे रहे, मेरे नबी तो 2-2 महीने वो रहे। आपके लिए क्या मुश्किल था? साहब को कहते थे लाओ घर से खाना लाओ, क्या मुश्किल था? 2-2 महीने घर में चूल्हा नहीं जला। तरबियत कर दी साहबा की भी, गयूर बनाया, गैरतमंद बनाया। हमने अपनी कौम को ऐसा नहीं कर सके, हम ये तरबियत नहीं कर सके। तो मेरा दीदो, तरबियत के मुख्तलिफ अंदाज थे, आप बच्चों के साथ ऐसे कर सकते। एक जगह जाना हुआ, यही हैदराबाद के आसपास, कोई दूर भी नहीं है, खेलते हुए बच्चे नमाज के टाइम में आ गए। ये पहले सुना करता था,
سنا کرتا تھا، خود آنکھوں سے دیکھا، کھیلتے ہوئے بچے مسجد میں آگے نماز پڑھنے کے لیے، انہوں نے وضو نہیں کیا، کہنے کہ ہمارے بچے بے وضو نہیں رہتے، ہمارے بچے کھیلتے بھی ہیں تو باوضو ہوتے ہیں، بے وضو کھیل بھی نہیں کرتے ہمارے بچے۔ یہ تربیت ہے ماں باپ، یہ تربیت ہی تو تھی۔ کوئی کہانی ہم نے بچپن میں پڑھی تھی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے، تو قافلے سارے کو لوٹ لیا، ان کے پاس ایک وہ تھی رضائی ٹائپ کی یا کوئی بھی کپڑا ٹائپ کا تھا، اس کے اندر ریال یا درہم جو کچھ اس کا تھا، شرفیان دینار وہ چھپے ہوئے تھے، تو سب کو لوٹ لیا۔ اس سے پوچھا بچہ تمہارے پاس ہے؟ ہاں میرے پاس بہت سارا مال ہے۔ انہوں نے بہت ڈھونڈا، چوروں نے کچھ نہ ملا، ڈاکو کے پاس لے گیا اس کو، یہ کہہ رہے بہت سارا مال ہے اس کے پاس، تو کچھ نہیں، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میری ماں نے اسے اندر چھپائے ہوئے۔ اس حقیقت اور سچ کو جان کر بچے کے سچ ڈاکو نے سب کا مال واپس کر دیا، توبہ کر دیا، آج کے بعد ہم ڈاکے نہیں کریں گے۔ ایک تربیت یافتہ بچہ پوری قوم نسلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، اور ایک بگڑا ہوا بچہ پورے خاندان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وہ جرمنی کی مثال ہے، میں نے کچھ عرصہ پہلے سنائی تھی، ہمارا پاکستانی کراچی کا بچہ وہاں پڑھنے گیا، تو جس فیملی میں وہاں چھوٹے چھوٹے کمرے انگریز دے دیتے ہیں، ایک کمرہ دے دیا ہاں بھی کرائے پر لے لو، ایک بیٹھک دے دی کرائے پر لے لو، اس طرح انہوں نے دیا ہوا تھا۔ ایک بچے کو پڑھتا بھی تھا، ڈیوٹی بھی کرتا تھا کراچی کا، یہ کہیں کا تھا اپنا پاکستانی۔ اب یہ ماں باپ دونوں انگریز چلے گئے، بچہ کا خیال رکھنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب بچہ اٹھا، بھوک لگی، فریج میں ہاتھ لگایا، فریزر میں ہاتھ لگایا، گلاس ٹوٹ گیا، اب بچہ پریشان ہے۔ یہ اپنے پاکستانی نوجوانی کہتا پریشان نہ ہونا، امی جب آ جائے، تمہاری مومو آ جائے، ڈیڈ آ جائے، تو کہہ دینا اس سے ٹوٹا ہے، میں کہہ دوں گا ہاں مجھ سے ٹوٹا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، خاموش ہو گیا بچہ۔ جب واپس آئے اس کے ماں باپ سب سے پہلے کہا اس کو نکالو یہاں سے، اس نے مجھے جھوٹ سکھایا ہے۔ بچہ کہہ رہا ہے ماں باپ کو انگریز ہے، جھوٹ سکھایا ہے، گلاس مجھ سے ٹوٹا، یہ کہہ رہا تھا تم کہہ دینا موم کو ڈیڈ کو کہ اس نے توڑا ہے، یہ مجھے جھوٹ سکھا رہا ہے، اس کو نکالو یہاں۔ واقعی نکال دیا انہوں نے۔ یہ حال ہے ہمارا تربیت کا، اور ان کا حال تربیت کا دیکھ لیجیے۔ میرے عزیزو، میرے نبی نے تربیت کی، تربیت کا معاشرہ جنتی بنا دیا، اور ہم تربیت نہیں کر سکے، قوم کو اتنا بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ مسجدیں دیکھیں، اپنے علاقے میں درجنوں مسجدیں موجود ہیں، اسی علاقے میں تربیت کتنی ہے؟ 0% ہے۔ اسکول کتنے ہیں کہ پہلے دور دور جانا پڑتا تھا، 10-10 کلومیٹر بچے جا رہے ہیں، 5-5 کلومیٹر بچے جا رہے ہیں، آج تو ہر گلی میں اسکول ہے۔ تربیت کہاں ہے؟ تربیت کچھ نہیں۔ میرے نبی نے اسکول زیادہ نہیں بنائے، ایک ہی اسکول یا مدرسہ تھا، صفہ ایک ہی تھا، اور ایک ہی مسجد تھی۔ تربیت ایسی کر دی کہ اللہ کو اعلان کرنا پڑ گیا کہ آپ نے جس کی تربیت کی ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، ان سب کے لیے میں نے جنتی کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، آپ نے جن کی تربیت کی ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، آپ نے جن کی تربیت کی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت